ساتھیوں، آج کے اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے یکساں سول کوڈ، اس کے نقصانات۔ اللہ رب العزت نے اسلام، شریعت اسلام کی صورت میں ہمیں ایک ایسا نظام اور قانون عطا فرمایا ہے جو ہماری زندگی کے تمام حصوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ہم کسی بھی طرح کے صورتحال کا سامنا کیوں نہ کر رہے ہو، حالات ہماری موافقت میں ہو یا ہماری خلاف ہو، صورتحال نارمل ہو یا ایمرجنسی ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہمارے لیے ہر طرح کے مکمل رہنمائی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم کو عطا فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام، جن میں سے 313 رسول اور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہی دین عطا فرمایا جسے اسلام کہا جاتا ہے، جو سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ اور آپ علیہ السلام کو دین اسلام کا ایسا کامل، مکمل، جامع اور ناقابل تبدیل اور ناقابل ترمیم ایڈیشن عطا کیا گیا کہ قیامت کے اب صبح تک اس دین کے کسی بھی قانون کی، کسی بھی شق میں، کسی بھی دفاع میں، کسی بھی حصہ میں ادنا سے ادنا تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا طلبگار ہوگا، اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی اور آخرت میں اس کا شمار بدترین اور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کا ذکر دوبارہ اس لیے کیا بھی جا رہا ہے کہ یہ عقیدہ ایک بار پھر تازہ کر لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، اپنے ایمان کو مستحکم کر لیا کرو۔ اور ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ عقیدہ بار بار دہرانے کی اور بار بار اپنے دماغوں میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو عطا کیا گیا ہے اور جو دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو صحابہ کرام اس کے بعد نسل در نسل ہمارے اسلاف کے ذریعے ہم تک پہنچا، یہ دین کامل ہے، مکمل ہے اور ایسا مکمل کہ اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں اور کسی ترمیم کا امکان نہیں، اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس دین میں موجود ہے۔ ہر مشکل اور کوئی مشکل ایسی نہیں ہے انسانی زندگی کی، اور کوئی دشواری ایسی نہیں ہے ہماری زندگی کی جس کا حل اور جس کا علاج اللہ تعالیٰ کے اس دین میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے یہ ہماری سعادت ہے۔ اسلام کے دور اول سے انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر اس دین کو مٹا دینے کی، اس دین کے قوانین کو بدل دینے کی، شریعت اسلام کے بخشے ہوئے نظام کی جگہ دوسرے نظام کو رائج کر دینے کی ہر پیمانے پر، ہر سطح پر اس کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، یہ اعلان سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔ یہ قرآن کا انقلابی اعلان ہے جو کسی بھی حال میں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کے دین کے دشمن اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، کسی کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب آنے کے لیے آیا ہے، یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ غبار آتے رہیں گے، فتنہ آتے رہیں گے، تغلیدات اور مداخلتوں، تحریفات کے دروازے کھولے جاتے رہیں گے، لیکن اللہ کا دین کامل ہے، کامل تھا اور کامل رہے گا۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ بات خاص طور سے اس لیے سمجھنے کی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں وقفے وقفے سے یہ آواز آتی ہے
اور بہت تیزی اور قوت کے ساتھ یہ آواز ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر دوبارہ بلند کی گئی ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک مشترکہ قانون اور سول کوڈ ہونا چاہیے، اور یکساں سول کوڈ کی آواز پوری طاقت کے ساتھ بلند کر دی گئی ہے۔ اور اس تمام سیاسی مشن ریج اور تمام دشمنان اسلام کی اسی ایک مشن پر گویا کہ لگ گئے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو صرف چند باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔